جانگلوس شوکت صدیقی صاحب کا شاہکار ناول۔ ہمارے ملک کی کہانی، چھوٹے چور اور بڑے چور کی کہانی، دہائیوں سے جاری کہانی آج بھی جاری ہے۔ اس شاہکار ناول نے اردو قارئین پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اسے پنجاب کی الف لیلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 46 ایڈیشن شائع ہوئے اور یہ اردو کا واحد ناول ہے جس کا 42 دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا۔ یہ کہانی ہے دو قیدیوں لالی اور رحیم داد کی۔ جیل سے بھاگتے ہیں اور پھر کہانی ان کے گرد ہی گھومتی ہے۔ زمینداروں، جاگیرداروں اور وڈیروں کے اپنے مزاروں سے سلوک کو بھی اس ناول کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ناول میں جنوبی پنجاب کے معاشرے کی منظر کشی کی گئی تھی۔ 90 کی دہائی میں شاہکار ناول کی ڈرامائی تشکیل بھی کی گئی اور ٹی وی ناظرین کا بھی اس سے تعارف ہوا۔ ڈرامے کی پہلی قسط نے ناظرین کے دل جیت لیے، مگر یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چل نہ سکا اور کچھ وجوہات کی بنا پر اس ڈرامے کو اچانک بند کر دیا گیا۔ ٹی وی ناظرین اس مقبول ترین ڈرامے کی صرف 19 قسطیں ہی دیکھ سکے۔ اس سے متعلق مختلف باتیں زیر گردش رہیں۔ اس دور میں مواصلاتی ذرائع تو اتنے زیادہ تھے نہیں، سو جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ کے خیال میں معاشرے کی تلخ حقیقتیں پالیسی سازوں سے برداشت نہ ہوئی تو یہ بھی کہا گیا کہ ڈرامے میں جاگیرداروں کا دکھایا جانے والا روپ بھی کئی افراد کو اچھا نہ لگا۔ شورائے آفاق ڈرامے کے ڈائریکٹر کاظم پاشا کے مطابق ہر طرف شوکت صدیقی کے لکھے ہوئے ڈرامے جانگلوس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اچانک اسلام آباد سے MDPTV اسلم اظہر کا ٹیلی فون آ گیا کہ کاظم پاشا، ہم جانگلوس بند کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی وجہ نہیں پوچھنا، اوپر سے حکم ملا ہے اور زیادہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ بقول کاظم پاشا، یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ اب تم امپائر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کئی وجوہات کے علاوہ ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی کہ جانگلوس کی قسمیں دکھائی تو نہ گئی اور نہ ہی دکھائی جا سکتی ہے، مگر ذکر ضرور کیا گیا، اور وہ ہے کی کلب۔ یاد ہے آج پولینیشن کلب کی نائٹ آف دی گریٹ سسپینس ہے۔ مغربی معاشروں میں تو یہ عام ہے۔ اس میں چند افراد اپنی بیویاں یا گرل فرینڈز تیار لاتے ہیں اور انہیں اتنے ہی مخصوص کمروں میں رکھا جاتا ہے۔ قرعہ اندازی ہوتی ہے، جس شخص کی قسمت میں جو نمبر آتا ہے وہ اس کمرے کی چابی لے کر اس کمرے میں جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ اس کا حوالہ ہمیں 13ویں قسط میں ملتا ہے۔ YouTube پہ اس کی 21 قسطیں دستیاب ہیں جو اس ناول کے حصہ بھر کا احاطہ کرتی ہیں۔ ایم وارثی اور شبیر جان نے ڈرامے کے مرکزی کردار ادا کیے۔ شبیر جان کو اس ڈرامے سے شہرت ملی۔ شگفتہ اعجاز کا یہ پہلا ڈرامہ تھا۔ مرحوم تنویر جمال نے بھی اسی ڈرامے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ سلیم ناصر نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی برس بعد اس ڈرامے کو جیو سے شروع کرنے کی بھی کوشش کی گئی، مگر وہ کامیاب ثابت نہ ہوئی۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر کئی تنازعات سے جڑے اس ڈرامے کی باز گشت اکثر سنائی دیتی ہے۔